میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الفرقان میں سے چند آیات ابھی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ان آیات میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اس آیت پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی تواضع کے ساتھ، اپنے آپ کو جھکا کے چلتے ہیں۔ ایسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا جب لوگوں کے ساتھ ملو تو عاجزی اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہو تو تواضع سے ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل رہے ہو اور آپ اپنے چہرے کو ان سے پھیر لو، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت کو، مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا مرتبہ اور مقام بلند فرما دیتا ہے۔ صدقہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ صدقہ کریں گے تو مال کم ہوگا، نہیں، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، عقل کو پیدا کرنے والا یہ فرما رہا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی کی غلطی تھی، یقیناً غلطی تھی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ جب آپ کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اور وہ تواضع بھی اللہ کے لیے ہو، وہ عاجزی بھی اللہ کے لیے ہو، پھر وہ خالق کہتا ہے تو میں اس انسان کے مرتبے اور مقام کو بلند کر دوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر لشکر جرار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضور کا اور حضور کے صحابہ کا داخل ہونے کا انداز کیا تھا؟ اللہ کے نبی اتنے شور و غل کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے، ڈھول باجے کے ساتھ اللہ کے نبی داخل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے لشکر کو فتح ہوئی تو یہ بڑی عاجزی کے ساتھ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو سر تھا وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ ساتھ جا، یہ لوگوں کو سبق دینا تھا، یہ لوگوں کو بتانا تھا آپ کو اس دنیا کے اندر مرتبہ ملے، آپ کو اس دنیا کے اندر مقام ملے، اللہ آپ کے دن بدل دے، اللہ غربت سے نکال کر آپ کو امیر کر دے، آپ کی پاکٹ میں اتنی رقم ہو کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، لیکن پھر بھی ہم نے زندگی جو گزارنی ہے وہ حضور کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے۔ کیوں ہم غلام ہیں، کیوں ہم عاشق ہیں، کیوں ہم حضور کی سنت پر عمل کر کے کفار کو دکھائیں گے؟ ہماری زندگیاں اس انداز کی ہوں کہ دیکھنے والے ان زندگیوں کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اسلام کی طرف پھیر لیں۔ ایک بوڑھی عورت دماغ سے کمزور ہے، یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی، حضور نے فرمایا آؤ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام اٹھے، علیحدگی میں اس کی بات سنی، بات سننے کے بعد جو اس کی حاجات تھی وہ پوری کی، پوری کرنے کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے دماغی اعتبار سے کمزور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عرف میں جو مشہور ہے پاگل عورت ہے۔ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی، بڑی محبت کے انداز سے اس کی بات سننے کے بعد، اس کی حاجات کو پورا کرنے کے بعد
اللہ کے نبی نے فرمایا اب آپ چلی جاؤ۔ آج مجھے اللہ میری زندگی میں اللہ 4 چاند لگا دے، اللہ مجھے غربت سے نکال کر تھوڑا سا عہدہ دے دے، تھوڑا سا مقام دے دے اس دنیا کے اندر، تو میں اتنا وقت نہیں کہ میں اوروں کو ملوں، غریب تو بہت دور کی بات ہے بھائی۔ نہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اسی خدا اور مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کیا تھی؟ اللہ کے نبی رات کو اتنی عبادت کرتے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو پاؤں تھے وہ سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آسان لفظوں میں بتاؤں آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو ہماری نجات پر آپ نے مہر لگانی ہے، آپ کے حکم پر لوگوں کی نجات ہوگی، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تو حضور تھے، حضور کے جو ساتھی تھے، حضور کے جو شاگرد تھے، حضور کے جو صحابہ تھے، وہ بھی اسی انداز سے تھے، کیونکہ تراشے حضور نے تھے، کیونکہ سبق حضور نے دیا تھا، کیونکہ انہوں نے صحبت جو اختیار کی ہے وہ حضور کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خلیفہ بنے نا تو ایک بچی آئی، اس بچی نے شور کرنا شروع کر دیا، اب ہمارا دودھ، ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر تو خلیفہ بن گئے، ابو بکر تو بادشاہ بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کو بلایا، فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا ابو بکر اب ہمارے گھر میں بڑے تو ہیں نہیں، تو بکریوں کا جو دودھ ہے وہ کون نکالیں گے؟ آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا بیٹی جو خلافت سے پہلے ابو بکر کام کرتا تھا وہ خلافت کے بعد بھی کرے گا، یعنی کہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ کی بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، دودھ نکالتا تھا، یہی ابو بکر خلافت ملنے کے بعد بھی دودھ نکالے گا۔ یہ ہے ابو بکر۔ اور ابو بکر کون؟ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، یہ وہ ابو بکر جو لسان نبوت سے یہ الفاظ نکلے ابو بکر فی الجنہ، یہ وہ ابو بکر، اتنا عظیم انسان، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی بچی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خلافت سے پہلے ابو بکر کرتا تھا خلافت ملنے کے بعد بھی ابو بکر اسی انداز سے زندگی گزارے گا۔ یہ تقویٰ تھا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور پھر ایسے بلندیاں تھوڑی مل جاتی، ایسے مقام تھوڑا مل جاتا ہے کہ کتنے 100 سال گزر گئے ابو بکر کو اس در فانی کو چھوڑے ہوئے، آج بھی ابو بکر کا نام آ جائے، آج بھی صحابی کا نام آ جائے، دل میں ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، محبت لوگوں کی اتنی ہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد منبر پر آئے، لوگوں کو جمع کیا، قبیلہ بنو مخزوم کی بکریاں میں چراتا تھا، میں اپنی خالاؤں کی بکریاں چراتا تھا، مجھے کشمش اور جو کھجوریں ملا کرتی تھی، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا عمر کیا بتا رہے لوگوں کو؟ آپ کو کھجوریں ملا کرتی تھی، آپ کو کشمش ملا کرتی تھی،
آپ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ تو اپنی انسلٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا پن لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے حضرت عمر نے کہا، مجھے جب خلافت ملی تو میرے دل کے اندر وسوسے آئے کہ تو خلیفہ بن گیا ہے، تو بادشاہ بن گیا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا انسان بن گیا ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ آیا، تو کس کی دعاؤں کی وجہ سے اسلام میں آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ عمر فی الجنہ۔ میں نے اس وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کے سامنے اپنے حالات ماضی کے بیان کیے، غربت کا دور بیان کیا، تاکہ میرا دل وہ وقت نہ بھولے، تاکہ میری زبان ماضی کو نہ بھولے۔ تو بھائی ماضی کو یاد رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ماضی غربت والی تھی، ماضی میں اللہ نے بہت مال دیا تھا، اللہ نے اب اس سے بھی زیادہ دے دیا۔ ماضی میں غربت تھی، اب اللہ نے دن بدل دیے۔ ہمیں اپنی ماضی کو، اپنے پرانے دنوں کو یاد رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک پرنالے سے خون کے چند قطرے نیچے گر رہے تھے۔ یہ جو پرنالہ تھا، یہ جو گھر تھا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو زور سے ہوا آئی، اس ہوا کے ذریعے سے کچھ چھینٹیں حضرت عمر کے کپڑوں پہ لگ گئی۔ حضرت عمر نے کسی سے کہا کہ یہ پرنالہ اتار دو، اتار دیا گیا۔ حضرت عمر نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آئے۔ ابن عباس نے کہا، عمر آپ نے یہ پرنالہ اتارا ہے، حکم دیا ہے اتارنے کا؟ فرمایا جی ہاں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ فرمایا یہ پرنالہ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا اگر میں نے اتارا ہے، میرے حکم سے اترا ہے، تو میں ہی اس کو لگاؤں گا۔ حضرت ابن عباس کو لیا اور کہا کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ چڑھ جائیے، آپ اس پرنالے کو لگائیے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا عمر ایسے نہیں، آپ حکم فرما دیں، ہم دوبارہ لگا لیتے ہیں، کسی اور سے لگوا لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اور ہوگا ایسے ہی، عمر نیچے ہوگا، عباس اوپر ہوگا، اور یہ پرنالہ لگایا جائے گا۔ ہوا ایسے ہی۔ حضرت عمر رکوع کی حالت میں گئے، حضرت ابن عباس اوپر کھڑے ہیں اور اس پرنالے کو لگایا۔ یہ کون عمر ہیں؟ یہ وہ عمر ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جس کے بارے میں کہا گیا عمر فی الجنہ۔ یہ وہ عمر ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام دے، اللہ نے یہ عمر دیا تھا۔ تو بھئی اتنی بلندیاں ملی عمر کو، اتنا مقام ملا، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن عاجزی دیکھو، تواضع دیکھو، اپنے آپ کو جھکاؤ، اس عمر کا دیکھو، اتنا جھکاؤ، اتنی عاجزی، اتنی تواضع۔ ہاں، اس کے بعد اللہ پھر مقام بھی ان لوگوں کو دیتا ہے، بلندیاں بھی ان جیسے لوگوں کو دیتا ہے، مرتبے اور مقام بھی ان لوگوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ منبر پہ آئے اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ زیادہ مہر دیتے ہو عورتوں کو، آئندہ کوئی زیادہ مہر نہیں دے گا۔
جب حضرت عمر منبر سے اتر کر باہر گئے تو انصار کی ایک عورت آئی. اس عورت نے کہا عمر یہ آپ نے کیا کہا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو زیادہ مہر نہ دیں، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. آ کر کہا کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ مہر دو. وقت کا حکمران بادشاہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے زیادہ تو انصار کی عورتیں زیادہ دین جانتی ہیں. یہ عمر کہہ رہے ہیں. تو انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے اپنی زندگی کے معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے تو معذرت کر لینی چاہیے، تواضع دکھا دینی چاہیے، عاجزی اختیار کر لینی چاہیے، محبتیں دینی چاہیے. اس سے زندگی میں عزت بڑھے گی، مقام بڑھے گا. آپ کی زندگی کے اندر لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں محبت پیدا ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی زندگی میں عاجزی پیدا فرمائے، تواضع پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، اسلاف امت کی زندگی اور نیک لوگوں اور اکابرین جیسے تواضع والی زندگیاں پیدا فرمائے. ہماری